اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم۔ جملہ خواتین و حضرات اور تمام سامعین و سامعات، آج کی بزم وسیع کینیڈا کے زیر اہتمام منعقد ہونے والی مجلس کے تمام شرکاء، انہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ برکتوں اور سعادتوں والی اس نشست میں حاضر ہوئے اور اللہ رب العزت نے اس خاص توفیق کے ساتھ انہیں نوازا۔ اللہ پاک اس مبارک مجلس میں ہمارا جمع ہونا اور مبارک تعلیمات کو سننا اور سمجھنا قبول فرمائے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آپ سب لوگ 11ویں شریف کے نام سے خوب واقف ہیں۔ یہ عنوان اس لیے ہے کہ یہ صدیوں سے ہر مہینے کی قمری ماہ کی 11 تاریخ کو ایک مجلس منعقد ہوتی ہے، جس میں لوگ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اولیاء کرام اور سب سے بڑھ کے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ذکر کرتے ہیں، تلاوت ہوتی ہے، نعت ہوتی ہے، وعظ ہوتا ہے، تعلیم و تربیت ہوتی ہے، اذکار ہوتے ہیں، اور آخر پہ آنے والے مہمان ان کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ تو اس تاریخ کی وجہ سے اس کا نام ہمارے ہاں 11ویں شریف پڑ گیا۔ یہ سارے کام مجلس منعقد کرنا، انبیاء، اولیاء، صالحین اور بزرگان دین کے ساتھ اس مجلس کی نسبت قائم کرنا، اس میں قرآن مجید کی قراءت و تلاوت کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدائح نعتیں پڑھنا، سننا، وعظ کرنا، خطاب کرنا، نصیحت کرنا، تعلیم و تربیت کرنا اور آنے والوں کی ضیافت کرنا، یہ سارے کام شریعت میں 100% جائز ہے۔ ان میں کوئی ایک کام بھی ایسا نہیں جو مجھے دور دور تک شریعت میں اس کی ممانعت نظر آئے اور اس کی کوئی دلیل کتاب و سنت میں ناجائز ہونے کی ہو۔ سب جائز بابرکت کا۔ یہ ایک حصہ ہو گیا۔ اب جو سمجھانا چاہتا ہوں اس کی طرف بڑھنے سے پہلے چند چیزیں بطور تمہید کے آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ یاد بڑی ہستیوں کی، بڑے بزرگوں کی، بڑی مقدس، محترم اور مکرم شخصیات کی، انبیاء کرام ہوں، صحابہ کرام ہوں، اہل بیت اطہار ہوں، سلف صالحین ہوں یا اولیاء و علماء کاملین ہوں، ان کی یاد اس لیے منائی جاتی ہے کہ ان کی ذوات مقدسہ میں، یعنی ان کی شخصیتوں میں 2 پہلو خاص طور پر ہوتے ہیں۔ کیا؟ 2 پہلو کسی شخصیت میں خاص ہوتے ہیں اور وہ پہلو وجہ بنتے ہیں بعد میں ان کے پیروکاروں اور ان سے محبت کرنے والوں کے لیے کہ وہ ان کی یاد منائیں یا ان سے اپنا تعلق استوار کریں اور عقیدت قائم رکھیں اور ان کا ذکر کریں۔ وہ 2 پہلو ایسے ہیں کہ ایک پہلو ان کی اپنی ذات اور اپنی شخصیت سے متعلق ہوتا ہے،
سمجھنے والی بات، ایک پہلو ان بزرگوں کی اپنی ذات اور اپنی شخصیت سے متعلق ہوتا ہے، اور ایک پہلو ان کے اس کام سے متعلق ہوتا ہے جو انہوں نے اللہ کے دین کے لیے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے یا انسانیت کے لیے انجام دیا ہوتا ہے۔ یہ دو ایسپیکٹ ہوتے ہیں۔ اب یہ جو دو پہلو بیان کیے، ان کو سمجھنے کے لیے حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو لقب آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، تو ان دو لقبوں کو سن کر آپ ان دو پہلوؤں کا ربط قائم کر لیں گے۔ ایک پڑھیے پیچھے، ان کا ٹائٹل ہے غوث اعظم۔ یہ اشارہ ہے ان کے مرتبہ غوثیت عظمیٰ کی طرف۔ یہ غوثیت عظمیٰ یا ولایت کبریٰ یہ ایک اصطلاح ہے، یعنی اولیاء کرام میں ولایت کا سب سے اونچا رتبہ اور سب سے اونچا مقام۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد امت میں اولیاء ہوتے ہیں، اور صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار بھی اولیاء و صالحین میں سے ہی اس زمرے میں شمار ہوتے ہیں۔ طبقے الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے لوگ تھے وہ صحابہ کرام کہلاتے ہیں، آپ کے گھرانے کے لوگ اہل بیت اطہار کہلاتے ہیں۔ زمانہ آگے آ گیا تو تابعین اور اتباع التابعین ہو گئے، سلف صالحین ہو گئے۔ اس کے بعد یہ ٹائٹل ختم ہو جاتے ہیں، پھر اولیاء اور صالحین کا لقب قیامت تک کے لیے چلتا ہے۔ جیسے علماء، فقہاء، محدثین کا ٹائٹل چلتا ہے۔ ولایت کا جو آپ کا مقام ہے ولایت میں، اس کو غوثیت عظمیٰ کہتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو الغوث الاعظم یا القطب الاکبر کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ مرتبہ غوثیت کا، قطبیت کا، ولایت کا، یہ ان کی ذاتی فضیلت ہے۔ یہ بزرگوں کی، جس کو جو بھی مرتبہ ولایت کے باب میں ملا، یہ علامت ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے کتنا قریب ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کتنا محبوب ہے، کتنا مقرب ہے۔ اللہ نے ان کو اپنی محبت سے اور قرب و منزلت سے کتنا نوازا اور ان کے درجے کتنے بلند کیے۔ چونکہ ولایت کا معنی ہے دوستی۔ کیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی اللہ کا کتنا دوست ہو گیا۔ بولیے، کوئی شخص اللہ کا کتنا دوست ہو گیا، یہ معنی ہے ولی اللہ۔ اس طرح پھر اللہ بھی اپنے بعض مقرب بندوں کا دوست ہو جاتا ہے۔ یہ معنی ہے قرآن مجید کی آیتوں کا، اللہ ولی الذین آمنوا، یعنی کبھی بندہ اللہ کا ولی ہوتا ہے اور اسی طرح اللہ بندے کا ولی ہوتا ہے۔ تو جب آپ بولتے ہیں ولی تو اس میں دونوں سینسز پائی جاتی ہیں۔ ولی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کا دوست ہے اور یہ بندہ اللہ کا دوست ہے۔ یا یوں سمجھیں کہ جب آپ نے کہا کہ یہ ولی اللہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کا محبوب ہے اور اللہ اس کا محبوب ہے، یعنی یہ اللہ سے محبت کرتا تھا یا کرتا ہے، اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ قرآن مجید کی درجنوں آیات، بیسیوں آیات ان دونوں معنی پر دلالت کرتی، کثرت کے ساتھ۔ یہ جو دو اینگل بیان کیے نا، فرمایا یحبہم و یحبونہ، اللہ پاک ایسوں کو لے آئے گا، یحبہم کہ اللہ ان بندوں سے محبت کرتا ہوگا
اور وہ بندے اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ تو بلکہ آپ یوں سمجھیں یہ بات طے ہے کتب میں اولیاء کرام کے ہاں کہ جو بندہ ولی بنتا ہے وہ اللہ سے محبت بعد میں کرتا ہے، اللہ اس سے محبت پہلے کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اللہ کی محبت یاد رکھ لیں مقدم ہے۔ اللہ اپنے بندے سے محبت بولیے پہلے کرتا ہے، اور جب اللہ بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ کا محبت کرنا اس بندے سے وہ بندے کو توفیق دے دیتا ہے کہ بندہ بھی اللہ سے محبت کرے۔ آپ سمجھ گئے؟ تو اس کو آپ آسانی کے ساتھ یوں ذہن میں نقش کر لیں کہ جس بندے کو ولایت نصیب ہوتی ہے اللہ کی، وہ پہلے اللہ کا محبوب بنتا ہے، اور جب اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو اللہ کی محبت اسے توفیق دیتی ہے کہ وہ اللہ کا محب بھی بن جاتا ہے۔ بات یہ سمجھ گئے؟ اور بندے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ بھی یاد رکھ لیں کہ بندے جب کسی اللہ کے بندے سے محبت کرتے ہیں تو یہ بعد میں کرتے ہیں، پہلے اس بندے سے سلسلہ محبت اللہ نے شروع کیا ہوتا ہے۔ پھر اللہ پاک جبرائیل امین کو آگاہ فرماتے، یہ صحیح حدیث صحیح ہے، جبرائیل امین کو کہ مجھے فلاں بندے سے محبت، تو وہ پوچھتے ہیں میرے لیے کیا حکم ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں تو بھی اس سے محبت کر۔ عرض کرتے ہیں پھر کیا حکم ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمام ملائکہ کو، اہل سما کو، آسمانی مخلوق میں اعلان کر دے کہ وہ بھی اس بندے سے محبت کرے۔ وہ بندہ رہتا زمین پر ہے، کسی شہر میں، کسی گاؤں میں، تو آسمان پر محبت پہلے شروع ہو جاتی۔ پھر حدیث پاک میں، حدیث صحیح میں، یہ سب کچھ جتنا کچھ بیان کر رہا ہوں بخاری اور مسلم کی حدیث میں آیا ہے، اور پہلے قرآن مجید میں۔ پھر اللہ پاک ثم یودع لہ القبول فی الارض، پھر اس کی محبت کو زمین پر اتارا جاتا ہے۔ پھر دل چن لیے جاتے ہیں، کون کون سا دل ایسا ہے جس میں اللہ پاک اپنے محبوب بندے کی محبت کو رکھ دے، پھر وہ لوگ بھی اللہ کے اس بندے سے محبت شروع کر دیتے۔ یہ ایک ولایت کا لفظ جو میں نے سمجھایا، اس کے ساتھ یہ سلسلہ محبت ہے۔ یہ بات ضمناً آ گئی، میں نے وضاحت کر دی، مگر جو نقطہ سمجھانے والا تھا کہ ولایت اس اللہ کے بندے کا، بزرگ کا شخصی کمال ہوتا ہے جو اللہ اس کو عطا کرتا ہے، شخصی کمال، اور اس میں پھر درجے اور رتبے ہیں۔ اس میں اس کا زہد بھی ہے، تقوی بھی ہے، ورع بھی ہے، پرہیزگاری بھی ہے، طہارت بھی ہے، عبادات بھی ہیں، اچھے معاملات بھی ہیں، اخلاق بھی ہیں۔ یہ ساری نیکیاں، اچھائیاں اور بلائیاں، یہ سب ایک پیکج ہے ولایت کا۔ ان کے بغیر کوئی ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ کیا کہا میں نے؟ کوئی ولی اللہ، کانسیپٹ کو درست کریں۔ ہمارے ہاں ولی اللہ کا پیکج کچھ اور ہے۔ ولی اللہ ہونے کے لیے نہ کوئی خاص لباس چاہیے، نہ جبہ کبا چاہیے، نہ کوئی خاص لمبی چوڑی وضع قطع چاہیے، نہ آنکھوں کا کوئی خاص سرخ رنگ کرنا اور دیکھنا جلال محسوس ہو اور ڈرا دینا، نہ وہ چاہیے، نہ بڑے بڑے تسبیح کے دانے، نہ وہ چاہیے، نہ عملیات، نہ دھندا، نہ کوئی گدی، نہ کوئی سجادہ، نہ کوئی خانوادہ، نہ خاندان، نہ فیملی، ان میں سے کوئی چیز بھی ولایت کے لیے مطلوب نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا؟
انڈین پروڈکٹس ہیں کیا، یا پاکستانی پروڈکٹس ہماری گھڑی ہوئی ہیں، یا کہہ لیجئے بزنس پروڈکٹس ہیں، کیا کاروبار اور تجارت کے لیے ان چیزوں کو گھڑا ہوا ہے اور گھڑ کے ذہنوں میں ڈالا گیا ہے، کیونکہ اس سے بزنس چلتے ہیں، اس سے جیب میں پیسہ آتا ہے، نذرانہ آتا ہے، فائنانشلی سیکیور ہوتے ہیں، آپ کو وائبل ہوتے ہیں۔ تو یہ ان مقاصد کے لیے یہ چیزیں گھڑی ہوئی ہیں، ان کی کوئی اصل نہ شریعت میں، نہ طریقت میں، نہ حقیقت میں، نہ قرآن میں، نہ سنت میں، نہ سلف صالحین کی تعلیمات میں نہیں ہے۔ ایک محض غریب جلاہے کا بیٹا وہ بھی ولی اللہ ہو سکتا ہے، محض غریب فقیر لوہار کی فیملی میں آیا وہ بھی ولی اللہ ہو سکتا ہے، محض غریب فقیر اور کمزور سے کمزور جو معاشی سماجی طور پہ گھرانے ہیں، مزدوری محنت کرنے والے، ان کا بچہ بچی بھی ولی اللہ ہو سکتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کیا؟ اور جس درجے تک چاہے جا سکتا ہے، بھلے مرتبہ قطبیت و غوثیت تک بھی جا سکتا ہے، کوئی نسب اس کے اندر درج نہیں ہے۔ بولیے، حضرت جنید بغدادی، حضرت سری سقطی، حضرت معروف کرخی، حضرت ذوالنون مصری، یہ سارے بڑے بڑے اولیاء جو ولایت کے شہنشاہ ہیں، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، یا حضرت غریب نواز خواجہ معین الدین اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، یا حضرت شاہ نقشبند ہوں، یا حضرت شہاب الدین سہروردی، جتنے سلاسل ہیں وہ سارے ان میں جا کے ملتے ہیں اور ان ہستیوں سے گزر کے اوپر جاتے ہیں۔ ان میں سے بیشتر نو مسلم تھے، ان کے ماں باپ اسلام قبول کر کے ولی اللہ اور کتب غوث ہو گئے۔ ان کے پاس کون سا نسب تھا؟ بولیے۔ حضرت بشر الحافی، کل بغداد جو اولیاء کے ساتھ، اکابر اولیاء اللہ کے ساتھ بھرا ہوا ہے، اور اس طرح باقی دنیا کے ممالک میں ان کی تاریخ کو پڑھیں تو ان میں سے بیشتر اس زمانے میں وہ کوئی پارسی تھے، کوئی عیسائی تھے، مسیحی تھے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، ان میں کسی کا نسب جو ہم ڈھونڈتے ہیں وہ نہیں تھا۔ حضرت معروف کرخی، کیا؟ یہ سیدنا امام علی رضا کے خادم تھے اور ان کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ اس طرح باقی کوئی شراب خانے سے آ رہا تھا، اللہ کا نام ایک کاغذ کے پرچے پر لکھا ہوا ملا، تعظیم کی، اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق دی، ولی اللہ ہو گئے۔ کوئی ڈاکو تھا، اللہ نے توبہ کی توفیق دی، فضیل ابن ایاز ہو گئے۔ تو سمجھانا مقصود یہ ہے کہ یہ جو ہمارے تصورات ہیں من گھڑت، ان کی کوئی اصل نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ بزرگ وہ ہے جو زیادہ متقی ہے۔ یہ صحابہ کرام سارے ہاشمی اور آقا علیہ السلام کی اہل بیت، ہاشمی گھرانے کو چھوڑ کر، قریشی ہاشمی جو آقا علیہ السلام کا خانوادہ ہے، چھوڑ کر یہ سارے صحابہ، ان کا نسب کیا تھا؟ یہ سارے کفار و مشرکین سے ہی تو مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھا نا۔ بولیے، سب نے کلمہ پڑھا، تو کلمہ پڑھنے سے پہلے کیا تھے مکہ میں؟ آپ سمجھ گئے نا؟ تو کتنے کفار و مشرکین تھے، کلمہ پڑھا اور مرتبہ کیا مل گیا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، کہ سب صحابہ کرام جو کفار و مشرکین تھے اور یکے بعد دیگرے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھے؟
40 میں مسلمان ہیں، کلمہ پڑھا، آپ کو پتہ ہے نا اپنی ہمشیرہ کو مار کے آئے تھے، مسلمان ہو گئے، خلفائے راشدین میں آ گئے۔ مقصود یہ سمجھانا ہے خلفائے راشدین میں، عشرہ مبشرہ میں، 10 جن کو جنت کی بشارتیں ملی، یا السابقون الاولون میں، یا بدری صحابہ 313 جو بدر کے صحابہ ہیں، یا حدیبیہ کے بیعت رضوان کے صحابہ، جو جو مرتبے جتنے درجے ہیں ان کی 99%، 99% اور 1-2 کو اگر ایکسکلوڈ کر دیں تو آلموسٹ 100%، 1-2 کو ایکسکلوڈ کر دیں تو ساروں نے بھائی کلمہ پڑھا نا، کلمہ پڑھا جی۔ اسی طرح اولیاء کرام جیسے جیسے پہلے زمانوں میں ہوئے تو ان میں بہت سے لوگ، کوئی مجوسی مذہب کو چھوڑ کے مسلمان ہو گئے، کوئی مسیحی مذہب کو چھوڑ کے مسلمان ہوا، کوئی کسی کام میں دھندے میں تھا تو مسلمان ہوا، مگر انہوں نے زہد کیا، تزکیہ کیا، تصفیہ قلب کیا، ریاضت کی، مجاہدہ کیا، تقوی اختیار کیا، اللہ کے وفادار بندے ہو گئے، پھر اللہ کو پہچانا تو پھر اس سے بے وفائی نہیں کی۔ جب اللہ کے ساتھ دوستی کر لی، کیا اس کو رب مان لیا، پھر کبھی نافرمان نہیں ہوئے، اس کو پہچان لیا تو پھر بے وفائی نہیں کی، تو جب وفادار ہو گئے تو درجے بلند ہوتے گئے، پھر اللہ ان کا دوست ہو گیا، وہ اللہ کے دوست ہو گئے، یہ ولایت کے دائرے میں آ گئے۔ تو یہاں تو یہ بات میں نے سمجھائی کہ جو چیزیں ہم نے وضع کر رکھی ہیں یہ ہندوستانی پروڈکٹ ہیں یا پاکستانی پروڈکٹ ہیں یا کاروباری تجارتی پروڈکٹ ہیں، ان کا کوئی اصل شریعت و طریقت میں نہیں ہے۔ شریعت و طریقت میں کوئی بڑے گھرانے کا ہو اور اللہ کا نافرمان ہو تو گھرانہ اس کو کچھ نہیں دے بچا سکتا۔ بڑا نسب ہو، بڑا گھرانہ ہو اور نافرمان ہے، فاسق و فاجر ہے، قاتل ہے، ڈاکو ہے، کرپٹ ہے، بے نمازی ہے، تقوی نہیں ہے، تو وہ خاندان اور نسب اس کو کوئی بینیفٹ نہیں دیتا۔ اور کسی کے پاس اس طرح کا کوئی بڑا ریفرنس نہیں ہے مگر اللہ کی بندگی میں وہ تام ہو گیا، تو اس سے بڑا کائنات انسانیت میں کوئی نہیں۔ یہ ہے حقیقت ولایت۔ آپ بات کو سمجھ گئے؟ اب جب ولایت کا میں نے بتایا، اس میں جتنا رتبہ بلند ہو یہ اس کا شخصی کمال ہے، یہ اس کا پرسنل کریڈٹ ہے، اس کا شخصی کمال ہے، اس کی ذاتی عظمت ہے۔ میں نے بتایا تھا نا 2 ایسپیکٹ ہیں، 2 پہلو، یہ شخصی پہلو ہے، سمجھ آ گئی بات کی۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس نے اللہ کے دین کی، اسلام کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی اور انسانیت کی خدمت کتنی کی، دین کو زندہ کتنا کیا، دینی قدروں کو کتنا زندہ کیا، لوگوں کو کتنا پکے اس سچے صحیح اسلام کی راہ پر گامزن کیا، ہدایت کتنی پھیلائی، لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کے رسول کا نور کتنا پہنچایا۔ تو یہ جو دوسرا پہلو ہے یہ اس کی وہ خدمات ہیں، اللہ کے دین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت اور انسانیت کی، یہ اس کا دوسرا اسپیکٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگ اور نسلیں اس کے ساتھ جڑتی ہیں، اس کے زمانے میں بھی جب وہ زندہ ہوتا ہے، اور جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے وہ امت کو اتنا نفع پہنچا کے جاتا ہے کہ پھر بعد کی نسلیں بھی۔ یہ دوسرا پہلو ہے۔ اب اس پہلو کا بھی ایک لقب ہے، وہ شاید یہاں لکھا ہوا نہیں ہے، وہ جس کی وجہ سے حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں محی الدین۔ آپ نے یہ تو سنا ہے نا، ابو محمد محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی۔ محی الدین کا مطلب ہے دین کو زندہ کرنے والا، یہ دوسرا پہلو تھا۔ تو 2 چیزیں جمع ہوتی۔ اب دین کو زندہ کرنے والا، یہ بھی یاد رکھ لیں،
دین قیامت تک اٹ سیلف کبھی مردہ نہیں ہوگا۔ اللہ کا دین ہے، یہ زندہ تھا، زندہ ہے، زندہ رہے گا۔ تو دین کو زندہ کیسے کرتے ہیں؟ اور دین کو زندہ کرنے والا محی الدین، وہ کیسے دین کا احیاء کرتا ہے؟ وہ دین پر عمل لوگوں کا مردہ ہو جاتا ہے، لوگوں کا اس دین کے ساتھ تعلق مردہ ہو جاتا ہے، لوگوں کی زندگی میں دین کی قدریں مردہ ہو جاتی ہیں، دین کا علم اور فہم مردہ ہو جاتا ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ دین کی معرفت مردہ کی طرح ہو جاتی ہے، اور لوگوں کی زندگیوں میں دین پر عمل، دینی تعلیمات پر عمل، دین سے تعلق اور دین کا پھیلاؤ سوسائٹی میں کمزور تر ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ لوگوں کا تعلق دین سے کٹ جاتا ہے، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ یہ لوگ مردہ ہو گئے دین میں، لوگ سنت میں مردہ ہو گئے، لوگ حیا میں مردہ ہو گئے، بے حیائی کا شکار، لوگ اخلاق میں مردہ ہو گئے، لوگ دین پر عمل کرنے میں مردہ ہو گئے۔ تو لوگوں کی کیفیت اور لوگوں کی حالت، امت کے اس زمانے کی نسلوں کا دین کے ساتھ تعلق اور عمل، یہ مردہ ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ تو اس کی تجدید ہوتی ہے، پھر اس کو مجدد کہتے ہیں، اس کو زندہ کیا جاتا ہے، اسے محی الدین کہتے ہیں۔ یہ دوسرا ایسپیکٹ حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں اور سب اولیاء اللہ میں دونوں ایسپیکٹ برابر نہیں ہیں۔ بیشتر اولیاء ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ اپنی ذاتی تقوی، پرہیزگاری، عبادت گزاری، اخلاق، زہد، ورع، ان چیزوں کی وجہ سے اللہ کے ولایت میں اتنا قریب ہو جاتے ہیں کہ وہ شخصی عظمت اور کمال پاتے ہیں، اور اس سے ان کے قریب آنے والے لوگ ضرور بالضرور ہدایت پاتے ہیں، روشنی پاتے ہیں، فیض پاتے ہیں، برکت پاتے ہیں، مگر ایٹ لارج ضروری نہیں کہ ہر ایک نے اپنے زمانے میں بڑے وسیع پیمانے پر دین کو اس طرح زندہ کیا ہو۔ وہ گریڈز اور دائرے اور حلقہ اثر جدا جدا ہے۔ جن میں دونوں چیزیں یکجا ہو جائیں ان کا مرتبہ اور بلند ہو جاتا ہے، اور بلند ہو جاتا ہے۔ اب یہ میری گفتگو کا دوسرا حصہ تھا۔ پہلا حصہ تھا جو میں نے آپ کو ابتدائی طور پہ بتایا، ولی اور ولایت کا معنی، اور دوسرا حصہ تھا جو میں نے دو ایسپیکٹ ہوتے ہیں، غوث العظم، غوث اعظم اور محی الدین، ان دو ٹائٹلز کے حوالے سے اللہ کے برگزیدہ اولیاء کی شخصیت کے دو پہلوؤں کا حوالہ دیا۔ کس طرح وہ اپنا تعلق اللہ سے جوڑتے ہیں تو ولی بنتے ہیں، کس طرح مخلوق اور امت کا تعلق اللہ رسول سے جوڑتے ہیں تو محی الدین بنتے ہیں۔ پہلے ایسپیکٹ میں اپنا تعلق جوڑتے اور مضبوط کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرے ایسپیکٹ میں وہ ایسی خدمات کا انجام دیتے ہیں کہ لوگوں کا جو ٹوٹا ہوا تعلق ہے اللہ رسول سے وہ جڑے اور قائم ہو۔ یہ دو حصے مکمل ہوئے۔ اب تیسرے حصے کی طرف بڑھتا ہوں۔ اب یہ جو پہلا حصہ ہے ولایت کا، مرتبہ، روحانیت کا، عظمت کا، اس کے ساتھ اب ہمارا تعلق کیا ہے؟ اللہ کے اولیاء اور بزرگان دین کی شخصیت کے دو جو الگ ایسپیکٹس ہیں، ان کے ساتھ ہمارا کیا رشتہ ہوتا ہے؟ جو پہلا حصہ بتایا ان کی عظمت کا، ولایت کا، اللہ کی بارگاہ میں محبوبیت کا، شخصی اور روحانی کمال کا جو پہلا بتایا، اس کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ تعلق عقیدت ہے۔ بولیے، جب اس کے ساتھ ہم جوڑتے ہیں تعلق تو ہمارا تعلق جڑتا ہے کس طریق سے؟ عقیدت کے طریق سے۔ عقیدت میں ان کی عظمت کا بیان، ان کے کمالات کا بیان، ان کی کرامات کا بیان، اور ان کی ذاتی جتنی بھی روحانی عظمتیں اور کمالات ہیں اور تصرفات ہیں روحانی اور کرامات ہیں، وہ ساری اس دائرے میں آتی ہیں، اور ہمارا تعلق ان کے ساتھ محبت اور عقیدت کا قائم ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ بولیے۔ اب دوسرا حصہ
جس میں انہوں نے اللہ کے دین کو زندہ کیا اور لوگوں کے مردہ تعلق کو اللہ کے ساتھ اور اللہ کے دین کے ساتھ جوڑا اور محی الدین ہوئے۔ یہ جو اسپیکٹ ہے اس کے ساتھ ہمارا تعلق متابعت کا ہے۔ بولیے، متابعت یعنی ان کی پیروی کرنا، ان کی اتباع کرنا، ان کے نقش قدم پر چلنا، ان کی تعلیمات کو فالو کرنا، جو انہوں نے فرمایا اس پر عمل کرنا، یہ متابعت ہے۔ تو یہ رشتہ متابعت ہے جو ان کی زندگی کے دوسرے حصے کے ساتھ ہے، جس نے ان کو محی الدین بنایا۔ اور پہلا تعلق عقیدت ہے جس کا تعلق ان کی ذاتی عظمت اور ولایت اور کمال کے ساتھ ہے۔ تو گویا مسلمانوں کے بڑی ہستیوں کے ساتھ خواہ انبیاء کرام ہوں یا اولیاء اعظام ہوں، ان کے ساتھ تعلق کی دو جہتیں، دو ڈائریکشنز بن جاتے ہیں۔ محبت و عقیدت کا تعلق، بولیے، اور دوسرا پیروی اور متابعت کا تعلق، یہ دو ہو جاتے ہیں۔ اب یہ تیسرا حصہ بھی سمجھ میں آ گیا، بڑا مختصر سا تھا، آ گیا۔ اب ایک میں بڑی کریٹیکل اور مشکل سی بات کہنے لگا ہوں۔ مشکل سمجھنے میں نہیں، کیا؟ ذرا ہضم کرنے میں مشکل ہو۔ سمجھنے میں آسان ہے مگر تھوڑی سی بات آپ کے کان اور طبیعتیں عادی نہیں ہیں اس کی، تھوڑا ہضم کرنے میں مشکل ہوگی، ویسے آسان بات ہے۔ تو دو قسموں کے رشتے ہو گئے اولیاء کرام اور بڑی ہستیوں سے، محبت اور عقیدت کا رشتہ اور دوسرا پیروی اور متابعت کا رشتہ۔ اب میں اتفاق سے ایسے مکتب فکر میں پیدا ہوا ہوں جو محبت اور عقیدت کو سننا چاہتا ہے اور دوسری بات پہ کان ہی نہیں دھرنا چاہتا۔ وہ سارا کام خالی محبت اور عقیدت سے چلانا چاہتا ہے، الا ماشاء اللہ، سوائے قلیل لوگوں کے۔ میں اکثریت، سمجھ آ گئی؟ اکثریت کی بات کر رہا ہوں، عامۃ الناس کی، یعنی میں ایسے طبقے میں اللہ پاک نے مجھے پیدا کر دیا کہ جو ایک تعلق کو سننا بھی چاہتا ہے، چلانا بھی چاہتا ہے، وہ اسے آسان بھی لگتا ہے، کمفرٹیبل زون ہے اس کے لیے۔ محبت اور عقیدت، محبت اور عقیدت کے رشتے میں قائم رہنا چاہتا ہے اور اسی پر ہی چلنا چاہتا ہے، دوسرے کام کو مشکل سمجھتا ہے۔ اور ایک دوسرا طبقہ ہے ہمارے ہی مسلمانوں کا، اہل سنت کا دوسرا طبقہ، وہ محبت اور عقیدت کی بات زیادہ سننا نہیں چاہتا اور نہ اس کو منانا چاہتا ہے تقریبات اور مجالس میں، وہ صرف تعلیمات کی بات ہی کرتا اور اسی کو سنتا ہے، پیروی اور متابعت کا۔ اور ہیں دونوں رشتے سچے، میری بات سن، ہیں دونوں سچے اور لازم و ملزوم، مگر ایک گھر نے اس کو پکڑ لیا ہے محبت اور عقیدت کو، اور دوسرے سے لا تعلق ہو گیا ہے، اور دوسرے گھر نے پیروی اور متابعت کو، یہ بھی سچی بات ہے اور ناگزیر، اس کو پکڑ لیا ہے، اور محبت اور عقیدت کو مبالغہ انگیزی سمجھ کر، بے فائدہ سمجھ کے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ میں درمیان میں لٹکا ہوا ہوں۔ اب لوگوں کے لیے بڑا آسان ہے، اگر تو وہ اس کے سامعین ہوں صرف محبت اور عقیدت والے، تو وہ تو ایسا خطاب کرے گا، کرامات پہ کرامات سنائے گا، معجزات سنائے گا، کرامات سنائے گا، کمالات سنائے گا، اور محبت ابھارے گا، عقیدت کی باتیں کرے گا، نعرے بھی لگیں گے، لوگ اس سے جڑیں گے، کیونکہ یہ جو رشتہ ہے یہ جذبات کو جوڑتا ہے۔ کیا؟ یہ رشتہ قلب کا ہے، بولیے۔ دوسرا رشتہ اس کا ریسیپینٹ، ریسیو کرنے والی عقل ہے، وہ عقل اور فہم کو ایڈریس کرتا ہے، پیروی اور متابعت، اور عقل اور فہم کے ذریعے عمل میں جاتا ہے۔ پہلا رشتہ جذبات کو، قلبی جذبات کو، محبت کو سکون دیتا ہے،
اور اسی سے سکون ملے. اور جن لوگوں نے اس کے ساتھ کاروبار وابستہ کر لیا ہے وہ بھی بڑے کمفرٹ زون میں ہیں کہ وہ یہی عقیدت کروائی، ہاتھ چومائے، کرامتیں سنائیں، بیڑا پار کرایا. نہ نماز پر زور، نہ روزے پر زور، نہ حج پر، نہ زکوٰۃ پر، نہ علم پر، نہ عمل پر، نہ تقویٰ پر، نہ زہد پر، نہ ورع پر، نہ پرہیزگاری پر، نہ حلال و حرام پر، نہ اخلاق پر. کسی شے پر زور دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے. کرامتیں سنائیں، عقیدت جذبات کو ایڈریس کیا، عقیدت کو یوٹیلائز کیا یا مس یوز کیا یا ایکسپلائٹ کیا، جو چاہیں کہہ لیں. اس سے سارے کمفرٹ زون میں ہیں. کاروبار بھی چلتا ہے اور اس کے ساتھ یہ تاثر دے دیا گیا ہے کہ بس اور بہت زیادہ کوئی لمبی چوڑی محنت دی ضرورت نہیں. اسے عقیدت تے اسے نذرانے تے اسے نال ہی بیڑا پار ہو جانا. اس نے تباہی کے کنارے پر پہنچا دیا ہم کو. میری زندگی میں جتنا میں نے پڑھا، سنا اور دیکھا اور برتا ہے، اس طرح کا بیڑا پار میرے تصور میں نہیں ہے. یہ لوگوں کو گمراہ کرنا، بہکانا اور ان کی آخرت کو خراب کرنا ہے. بس خالی عقیدت کے ساتھ ہاتھ چوم لیے، سالانہ عرس پہ آ گئے، نذرانہ دے دیا، نعرے لگا دیے، لنگر پکا لیا، کھلا لیا. یہ جو اس سے مراسم پورے ہوتے ہیں یہ جائز. میں آپ کو بتا رہا ہوں کیا سب جائز ہیں، ان میں برکت ہے، اس سے جذباتی قلبی نسبت پیدا ہوتی ہے، فیض ملتا، سب کچھ جائز ہے. مگر صرف اس پر انحصار کروا کے لوگوں کو ایسے ایزی اور کمفرٹ زون میں ڈال دینا کہ ان کے دل و دماغ اور زندگی سے علم کی اہمیت ختم ہو جائے، عمل کی اہمیت ختم ہو جائے، تقویٰ کا تصور ختم ہو جائے، زہد کا، ورع کا، پرہیزگاری کا، حسن اخلاق کا، اچھے معاملات کا، یہ سارا کچھ ستیہ ناس ہو جائے. وہ سمجھے کہ خالی 11ویں شریف سے بیڑا پار ہو گیا، میلاد شریف بیڑا پار ہو گیا، عرس مبارک بیڑا پار ہو گیا، پیر صاحب سے بیعت، نذرانہ بیڑا پار ہو گیا. ایسی تعلیم اگر کوئی آدمی ایسی تعلیم دے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی یا اپنے قول و فعل سے لوگوں کے ذہنوں میں ایسا تصور قائم کر دے تو اس نے اپنا بیڑا بھی غرق کیا، اگلے کا بیڑا بھی غرق کیا، ہلاکت خریدی. یہ اولیاء کی تعلیمات میں نہیں تھا. اب ہم میلاد پاک بھی کر رہے ہوں، اگر 11ویں شریف بھی کر رہے ہوں، عرس بھی کر رہے ہوں، بزرگوں کے ہاتھ بھی چوم لیں، عقیدت بھی رکھ لیں، مگر عملی زندگی میں جھوٹ بھی بولتے ہوں، کاروبار میں ہیرا پھیری بھی کرتے ہوں، گالی گلوچ بھی کرتے ہوں، دھوکہ دہی بھی کرتے ہوں، ایک دوسرے کی حق تلفی بھی کرتے ہوں، نہ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہوں، نہ بھائیوں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہوں، نہ پڑوسیوں کے ساتھ، نہ کولیگز کے ساتھ، نہ چھوٹے بڑے کے ساتھ، نہ معاشرے کے ساتھ، نہ رزق حلال کی فکر کرتے ہوں، نہ زبان پاک ہو، نہ نگاہ پاک ہو، نہ عمل پاک ہو، نہ طہارت اندر ہو، نہ باہر کی طہارت ہو. یہ ساری چیزیں تباہ ہو چکی ہوں اور ہم نے صرف عقیدت اور اس کے جو مظاہر ہیں، اس کے اوپر مدار کر لیا سارا کہ بس بیڑا پار ہو جانا ہے اور کچھ ہونا نہیں. یہ گمراہی ہے اور ہلاکت اور تباہی ہے. جن اولیاء اور صوفیاء کے ہم ماننے والے ہیں ان میں سے کسی نے 1400 سال کے اندر کسی ایک نے ایسی تعلیم کبھی نہیں دی تھی، کسی ایک نے نہیں کہا تھا. ہم حضور داتا گنج بخش علی حجویری کو مانتے ہیں، انہوں نے اپنی تعلیمات قلم بند کر دی ہیں کشف المحجوب میں. اس کا ایک جملہ اس طرح کا نہیں جس سے ایسا تصور پیدا ہو سکے. تو کیا تعلق ہے حضور داتا صاحب سے ہمارا؟ حضور سیدنا غوث اعظم کی تعلیمات میں ایسی چیز کہیں ایک جملہ نہیں ہے. حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، حضور بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت قطب الدین بختیار کاکی، خواجہ نظام الدین اولیاء، حضرت شاہ نقشبند، حضرت مجدد الفسانی، بہاؤالدین زکریا ملتانی، حضرت ابو مدین غوث المغربی، حضرت ابو الحسن الشاذلی، حضرت سید احمد الرفاعی، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی. جتنے اولیاء کتب غوث اکابر ہوئے ہیں جن کے نام لیوا ہیں اہل سلاسل، سلسلوں کو ماننے والے، ان میں کسی کی تعلیمات میں ایک جملہ میں زور دے کے کہہ رہا ہوں، کیا
ایک جملہ، فقط ایک جملہ اس طرح کا نہیں ہے انہوں نے زندگی میں نہ کہا، نہ لکھا، نہ کسی کو تعلیم دی، جو تصور ہم نے گھڑ لیا ہے، یا مقاصد کے لیے جو تصور بنا دیا گیا ہے۔ تو جس طرح ہم پیروی اور مطابعت کی اہمیت کو زندگی سے نکال کے محروم ہو گئے ہیں، سنت سے، عمل سے، تقویٰ سے، علم سے، پرہیزگاری سے، اس طرح دوسرے لوگ ہیں، انہوں نے پیروی اور مطابعت پہ فوکس کر کے جو محبت کے مظاہر ہیں اور عقیدت کے مظاہر ہیں اور روحانی قلبی تعلق کے مظاہر ہیں، اور اس محبت اور عقیدت کے ساتھ جو برکتیں ہیں اور جو فیوضات ہیں، جس کی بات میں نے ابتدا میں کی کہ وہ اللہ کو بھی پسند، اللہ کے رسول کو، اور انہوں نے اس سے اپنے آپ کو محروم کر لیا ہے۔ سویا آدھی چیز ادھر رکھ لی گئی ہے اور آدھی چیز ادھر رکھ لی گئی ہے۔ تو کتنا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ میری زندگی میں نے کتنی مشکل اٹھائی ہوگی کہ موسٹلی آڈینس میرا وہ ہے جو عقیدت اور محبت کے سوا دوسری بات سننا نہیں چاہتا، اور زندگی ساری زور دی ہے میں نے ان کو پیروی اور مطابعت کی ایٹ دا سیم ٹائم، تاکہ جس چیز کی کمی ہے وہ پوری کراؤں۔ یہ مقصود ہے ایسی مجالس کا۔ اب یہ ساری بات میں نے آپ کو سمجھا دی، اس پر زندگی میں توجہ کریں، اور حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو تعلق ہے، وہ تعلق جہاں محبت اور عقیدت کا ہے، یہ حق ہے، وہاں پیروی اور مطابعت کا تعلق کریں تاکہ آپ ان کے سچے مرید کہلائیں، سچے پیروکار ہوں۔ اور یہ ہر سلسلے کے شخص کا اپنے بزرگوں کے ساتھ یہی تعلق کمپلیٹ ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں فرمایا اللہ پاک نے، میرے حبیب فرما دیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ، فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ سمپل فارمولہ ہے، اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری عملاً زندگی میں میری مطابعت کرو، تب دعویٰ محبت سچا ثابت ہوگا۔ یہ تھا آج کا مضمون جو میں نے بنیاد کے طور پہ آپ کو سمجھایا۔ اب تھوڑا وقت، چونکہ میں نے تعلیم کی بات کی، تربیت کی بات کی، علم اور عمل کی بات کی، پیروی اور مطابعت کی بات کی، عقیدت، محبت اور عقیدت میں کمی نہیں ہے۔ اب میں حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند وصیتیں اور نصیحتیں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہر مہینے جن کی یاد مناتے ہیں وہ فرماتے کیا ہیں، تاکہ آپ اپنی زندگی میں تبدیلی لا سکیں۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ تو جو عدد موجود ہے آج کی مجلس میں یہ، مگر آپ سے پھر ہزارہ گنا زیادہ عدد وہ ہے، جب یہ ریلیز ہوگی گفتگو تو وہ پوری دنیا میں ان تک پہنچے گا۔ وہ سب اس بات کو سننے کے بعد اپنی زندگی میں ایک تبدیلی کا آغاز کر دیں گے۔ کیا بولیے؟ یعنی محبت اور عقیدت کے ساتھ پیروی اور مطابعت کا آغاز کر دیں گے، تاکہ جب آپ ان کے سامنے پیش ہوں تو سرخ روح ہوں اور وہ دیکھ کے خوش ہوں، مسکرائیں کہ مجھ سے محبت کرنے والا بھی ہے اور میری پیروی کرنے والا سچا وفادار ہے۔ یہ کتاب ہے میرے سامنے، اس کا نام ہے الفتح الربانی۔ کیا؟ یہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مواعظ ہیں، آپ کی مجالس میں جس میں آپ نے خطاب فرمایا اور اپنی تعلیمات دیں، یہ ان مجالس میں آپ کی تعلیمات کا مجموعہ ہے، خلاصہ ہے۔ 62 مجالس ہیں اور پھر آپ کے ملفوظات ہیں، تو مگر ان کو چھوٹے چھوٹے اجزاء میں کریں تو وہ مضمون کے اعتبار سے اگر کر لیں، مضامین کے اعتبار سے، تو 250 سے 300 مضامین ہیں۔ مجالس 62 ہیں، 250 سے 300 آپ کے یہ موضوعات ہیں جن پر آپ نے تعلیم دی ہے، تربیت فرمائی۔ آج یہ لے کر جائیں۔ آپ نے فرمایا یہ آپ کی 4تھی مجلس
جو 10 شوال، آج کیا تاریخ ہے ہاشم علی قادری صاحب؟ دیکھ لیں، اب میرے بالکل ذہن میں نہیں تھا، یعنی 10 شوال کا مطلب ہے آج 11 شوال کی رات ہو گئی، اور یہ بالکل اتفاق ہے کہ میں نے پہلی مجلس جو آپ کا سبق بتانے اور سمجھانے کے لیے کھولی، وہ مجلس چوتھی تھی، اور 10 شوال 545 ہجری میں منعقد ہوئی، یعنی آج ہی کی شام کی مجلس۔ یہ دیکھیے، یہ تصرف ہے ان کا روحانی، یہ ان کا روحانی تصرف ہے۔ اتفاق سے میں نے پہلی مجلس نہیں کھولی، دوسری نہیں کھولی، تیسری نہیں کھولی، اتفاق سے جو پہلا صفحہ کھولا وہ آپ کی چوتھی مجلس ہے، جو 10 شوال یعنی 11 شوال کی شام کو تھی۔ اس میں آپ نے فرمایا، جس شخص کے لیے خیر کا کوئی دروازہ اللہ نے کھول دیا ہو اور جب تک کھلا ہو وہ اس کو غنیمت سمجھے۔ آپ کی زندگی ہے نا، خیر کا دروازہ ابھی کھلا ہے، فرمایا اس کو غنیمت سمجھ، معلوم نہیں یہ دروازہ کب بند ہو جائے۔ یہ ارشاد نہیں فرما رہا کہ معلوم نہیں زندگی کب ختم ہو جائے، نہیں، زندگی کے اندر کچھ پتہ نہیں، آپ کچھ ایسا عمل کریں کہ خیر کا دروازہ آپ پر بند ہو جائے، یعنی توفیق بند ہو جائے۔ پھر آپ نے وضاحت کی، فرمایا غنیمت سمجھو توبہ کے دروازے کو، غنیمت سمجھو توبہ کے دروازے کو کہ وہ اب تک تمہارے لیے کھلا ہے، جتنا جلد ہو سکے آپ فرماتے ہیں میرے بیٹو اس میں داخل ہو جاؤ، توبہ کا دروازہ کھلا ہے تمہارے لیے، اس میں داخل ہو جاؤ قبل اس کے کہ بند ہو جائے۔ اسی طرح فرماتے ہیں دعا کا بھی ایک دروازہ ہے، اور غنیمت سمجھو کہ تم پر دعا کا دروازہ بھی کھلا ہے، اس میں داخل ہو جاؤ، یعنی اللہ کے حضور دعا اور التجا کے تعلق کو قائم کر لو تاکہ آپ پر جواب میں ہدایت نصیب ہو۔ پھر فرماتے ہیں غنیمت جانو اپنے ان دوستوں کو، اپنے ان بزرگوں کو، اپنے ان مشائخ کو، یہ میں تشریح کر رہا ہوں، اپنے ان لوگوں کو جو تمہیں تمہاری کوتاہیوں اور غفلتوں اور کمزوریوں سے آگاہ کرتے ہیں، جو تمہیں تمہاری کمزوریوں، غفلتوں، کوتاہیوں سے آگاہ کرے، ان کی مجلس میں بیٹھا کرو، ان کو زیادہ سنو۔ اگر تم ان سے کٹ گئے تو پھر تمہیں تمہاری بدعمالیوں پر آگاہ کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، اور مڑ کر اصلاح کی طرف جانا تمہارے لیے ناممکن ہو جائے گا۔ اب ہماری صورت یہ ہے کہ ہمیں کوئی واہ واہ کرے، اچھائیوں کی ہمارے بات سنائے تو ہم اس سے تعلق رکھتے ہیں، جو ہماری کمزوریوں کی بات کر دے ہم اس سے تعلق کا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں اگر ایسی نصیحت کرنے والوں کے ساتھ تم کٹ گئے جو تمہیں تمہاری کوتاہیوں، غفلتوں اور کمزوریوں سے آگاہ کرتے ہیں، تو پھر بدعمالیوں سے بچنے کا کوئی راستہ تمہارے اوپر کھلا نہیں رہے گا۔ پھر آپ فرماتے ہیں لوگوں، خطاب کرتے ہیں، فرماتے ہیں جو توڑ چکے ہو اس کو بنا لو، مطلب یہ کہ جو تعلق توڑ چکے ہو اللہ سے اس کو پھر بنا لو، جو تعلق اللہ کے رسول سے توڑ چکے ہو عملی زندگی میں اس کو پھر بحال کر لو، جو ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق کا تعلق توڑ چکے ہو، بد اخلاقی، بد خلقی کے ساتھ، حق تلفی کے ساتھ، زیادتی کے ساتھ، گالی کے ساتھ، غیبت کے ساتھ، چغلی کے ساتھ، فرمایا جو توڑ چکے ہو اس کو بحال کر لو، یعنی اللہ سے بھی تعلق بحال کر لو، اللہ کے رسول سے بھی اور مخلوق کے ساتھ بھی۔ پھر فرماتے ہیں دھو لو جس کو نجس کر چکے ہو، پلید کر چکے ہو، یعنی اپنے دلوں کو دھو لو،
توبہ کے پانی سے، زہد اور ورع اور تقوی کے پانی سے، گریہ و زاری کے پانی سے، اصلاح کے پانی سے دلوں کو دھو لو، وہ دل جنہیں گناہوں کے ساتھ پلید کر چکے ہو، نافرمانیوں کے ساتھ غلیظ کر چکے ہو، جنہیں بری خواہشات اور برے خیالات کے ساتھ، بری خواہشات اور خیالات کے ساتھ نجس پلید کر چکے ہو، دھو لو دلوں کو تاکہ تمہارے دل پاک اور صاف ہو جائیں۔ اور فرماتے ہیں سنوار لو ان سب چیزوں کو جنہیں بگاڑ چکے ہو، اپنے اعمال کو بھی، اپنے احوال کو بھی، اپنے اخلاق کو سنوار لو۔ پھر فرماتے ہیں صاف کر لو اپنی ہر اس چیز کو جسے گدلا اور مقدر کر چکے ہو، اور لوٹا دو اسے ہر وہ چیز جس کی ناجائز طور پہ لے چکے ہو۔ اب آپ کو حضور سیدنا غوث الاعظم کے اصل مرتبے کی سمجھ آئی؟ جی، صرف کرامات نہیں ہیں کہ کم باذن اللہ سے مردے زندہ کر دیے اور تصرفات، صرف وہ باتیں نہیں ہیں۔ انہوں نے اللہ کے دین کو انسانوں کے، مسلمانوں کی زندگیوں میں زندہ کیا ہے اپنی تعلیم سے۔ ایک دن میں ہر روز 13 علوم کا درس دیتے تھے، ہر روز 13 علوم کا، اور 70 ہزار لوگ ان کے ایک درس میں ہر روز شریک ہوتے تھے۔ اس طرح زندہ کیا اپنے زمانے میں اللہ کے دین کو۔ فرمایا جس سے ناجائز لے لیا تم نے، غلطی سے، مغالطے سے، بدنیتی سے، لوٹا دو، چونکہ لوٹاؤ گے نہیں تو خیر کی طرف پلٹو گے نہیں۔ اور فرمایا کہ اللہ سے جو فرار ہو گئے ہو اور بھاگ گئے ہو اللہ سے، تائب ہو کر اللہ کی طرف پلٹ جاؤ، اللہ کی طرف پلٹ جاؤ۔ پھر آپ نے دوسری مجلس جو 12 شوال کو منعقد ہوئی، 545 ہجری، 12 شوال، اس مجلس میں سے 2 جملے لے رہا ہوں، نصیحت کے 2-4 جملے۔ آپ نے فرمایا بیٹے بیدار ہو جا، بیدار ہو جا غفلت کی نیند سے۔ ساتھ وضاحت کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں، بیدار ہو جا، بولیے، غفلت کی نیند سے، قبل اس کے تمہیں قبر کی نیند سے بیدار کیا جائے۔ پھر جب تمہیں بیدار کیا جائے گا، پھر تمہارے پاس اپنے احوال کو سنوارنے کا موقع نہیں دے گا، وہاں تو حساب و کتاب کے لیے پیش کیے جاؤ گے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ دیندار بن، اپنی عملی زندگی میں دیندار بن، اور جو دیندار ہیں ان سے میل جول رکھ تاکہ تمہاری زندگی میں دین محفوظ رہے۔ اور پھر فرمایا کہ بیٹے، اپنے ہر مرید کو فرمایا بیٹے تیری خلوت اللہ کے ساتھ صحیح نہیں ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ تیری خلوت اللہ کے ساتھ صحیح نہیں ہے، مطلب یہ کہ جب تو باہر نکلتا ہے لوگوں میں تو اپنے آپ کو مومن دکھلاتا ہے، جب لوگوں میں باہر نکلتا ہے تو ایسے ظاہر کرتا ہے جیسے تو اللہ کا بڑا مومن اور مخلص اور نیک بندہ ہے، مگر جب تو تنہا ہوتا ہے اس وقت تو اس جیسا نہیں رہتا جو دکھا کے آیا تھا، لہٰذا تیری خلوت اللہ کے ساتھ صحیح نہیں ہے۔ خلوت میں اس سے بہتر حال رکھ جو جلوت میں لوگوں کے سامنے رکھا تھا، تب تیری خلوت اللہ کے ساتھ اچھی ہوگی، یعنی اللہ کا عبادت گزار بن، سمجھ آ رہی ہے؟ وفادار بن، مخلص بن، اس طرح کہ تیری خلوت اور جلوت میں، تیرے ظاہر اور باطن میں، تیری تنہائی میں اور تیری باہر کی زندگی میں کوئی فرق نہ رہے۔ فرمایا پھر جب تیرا قلب، تیرا دل صاف ہو جائے گا، جب دل صاف ہو جائے گا،
برے خیالات سے، بری خواہشات سے، برے ارادوں سے، بری نیتوں سے جب تیرا دل صاف ہو جائے گا تو تو جدھر دیکھے گا تجھے عبرت ملے گی. پھر تیری نگاہ سے، تیری سوچ سے، تیرے کانوں سے تجھے عبرت ملے گی. تیرا دل فکر بن جائے گا اور تیری روح اللہ کے ساتھ واصل ہو جائے گی، اللہ کے ساتھ جڑ جائے گی. اس وقت تجھے پتہ چلے گا کہ جس شے میں دلچسپی رکھتا تھا وہ عذاب تھا، اور جس سے اب جڑ گیا ہوں مولا کے ساتھ وہ اصل حیات ہے، وہ راحت ہے. پھر آپ اپنی مجلس نمبر 13 میں فرماتے ہیں جو 4 ذی قعد کو منعقد ہوئی 545 ہجری میں. 4 ذی قعد، اسی مضمون کا ایک نیا پہلو. فرماتے ہیں بندے تیری خلوت فاسد ہے، باطل ہے، صحیح نہیں ہے. جب تک تو اپنے دل کو، اپنے باطن کو، اندر کے ارادوں کو، اندر کی نیتوں کو، اندر کے چھپے ہوئے معاملات اور خیالات کو پاک کر کے تابع اللہ کی وفا میں نہیں کر دیتا، اس وقت تک تیرا باطن نجس رہے گا. اور نجس باطن کی اللہ سے دوستی نہیں ہوتی. جو لوگ اپنے دل اور باطن کو پلید رکھیں اللہ ان سے محبت نہیں کرتا، اور پلید دلوں میں اللہ اپنی محبت کو ڈالتا بھی نہیں ہے. ایک اگر پیالہ پلید ہو، نجس ہو پیالہ، آپ اس میں پانی پیتے ہیں ڈال کر؟ بولیے. پلید پیالہ ہو، کوئی اس میں دودھ شربت ڈالتا ہے؟ تو آپ ایک گندے پیالے میں پانی نہیں ڈالتے تو گندے دل کے برتن میں اللہ اپنی محبت کیسے ڈالے گا؟ وہ اپنی محبت کے لیے دلوں کو دیکھتا ہے، 70 مرتبہ بھی دیکھتا ہے دل میں کہ یہ دل اتنا پاک صاف اور اس قابل ہو گیا ہے کہ اس دل کے برتن میں اپنی محبت ڈال دوں، اپنی محبت کا دودھ ڈال دوں. اور یہ ایک خاص بات آپ کو بتا دوں، اگر دل پاک ہو جائیں اور اللہ کی محبت کا برتن بن جائیں، اللہ کی قربت و محبت کا برتن بن جائیں، تو اللہ کی انوار و تجلیات اترنے لگیں اور دل مالا اعلیٰ کے ساتھ جڑ جائیں، تو ایسے لوگ بھی ہیں جن کے دل کو ایک دن میں 70,000 مرتبہ اللہ دیکھتا ہے. 70,000 مرتبہ اللہ پاک نگاہ فرماتا ہے. تو آپ دیکھیں جس دل پر اللہ ایک دن میں 70,000 مرتبہ نگاہ فرمائے گا، وہ دل کہاں اور عرش معلیٰ کہاں؟ وہ تو عرش معلیٰ سے بھی اونچا ہو جائے گا وہ دل. فرماتے ہیں ایسا دل پیدا کر. اور آخری نصیحت جو آج کی نشست کے حصے کے لیے تھی، تو میں نے تو بتا دیا کہ یہ تو 300 مضامین پر مشتمل آپ کے مواعظ ہیں جو 62 مجالس میں بیان فرمائے. میں نے چند ایک جملے چنے تاکہ آپ کو اتنا کچھ دوں جو آپ محفوظ کر سکیں، یاد رکھ سکیں، اور اس پر عمل کرنا چاہیں تو کچھ نہ کچھ آسان ہو سکے، فائدہ اٹھے. پھر آپ نے فرمایا اے میرے مخاطب، اے میرے بیٹے، جب تو ایسے شخص سے صحبت اختیار کرے گا، ایسے شخص کے ساتھ دوستی، اس کی مجلس میں بیٹھنا، اس کی خدمت میں بیٹھنا، اس کی صحبت اختیار کرنا، جب ایسے شخص کے ساتھ رکھے گا جو علم اور تقوی میں تجھ سے بڑا ہے، جو علم اور تقوی میں تجھ سے، علم میں بھی تجھ سے زیادہ ہے اور نیک عمل اور تقوی میں تجھ سے زیادہ ہے، تو تیری صحبت میں برکت ہوگی. یہ صحبت تیرے لیے برکت کا باعث ہوگی، یعنی اس سے تمہارے ایمان میں اضافہ ہوگا، اس سے تمہاری رغبت آخرت کی طرف بڑھے گی، اس سے تمہارے اخلاق بہتر ہوں گے، اس سے تمہارے دل کو صفائی ملے گی، اس سے تمہارے اندر کی نجاست کم ہوگی، دور ہوگی، پاکیزگی، طہارت ملے گی. اگر
اپنی صحبت اور دوستی اور سنگت رکھو گے ایسوں کے ساتھ یا کسی ایسے کے ساتھ جو علم اور تقوی پرہیزگاری میں تم سے بڑا ہے، تو تھوڑا سا تمہیں بھی کھینچ کر بولیے تھوڑا تھوڑا ایلیویٹ کرے گا، اوپر لے جائے گا۔ اور فرمایا جب تو ایسے کے ساتھ صحبت اختیار کرے گا، یہ بات بڑی عام ہے، جو عمر میں تو تم سے بڑا ہے، عمر میں تو بڑا ہے، مگر نہ اس کے پاس علم نافع ہے، نہ عمل صالح ہے، نہ تقوی ہے، اس کی صحبت تمہارے لیے منحوس ہوگی۔ یہ لفظ بولو، اس کی صحبت تمہارے لیے منحوس ہوگی۔ جو خیر، نیکی، طاعت اور عبادت پہلے تھوڑی زیادہ تمہارے اندر ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گی، کمزور ہو جائے گی۔ بیان فرما دیا آپ نے کہ اس چیز پر مدار نہیں ہے کہ کون عمر میں بڑا ہے کون چھوٹا۔ میں نے آپ کو شروع میں لفظ بولا کہ وضع، قطع، عمر، حیت، لباس، نسب وغیرہ، ان چیزوں پہ کسی چیز کا مدار نہیں ہے۔ مدار فرمایا علم نافع پر، عمل صالح پر اور تقوی پر۔ جس میں یہ زیادہ ہے اس کی صحبت اختیار کر، اس کے ساتھ تعلق جوڑ، اس کا شاگرد بن، اس کا دوست بن، اس سے سیکھ۔ اور جو علم نہیں رکھتا، عمل صالح نہیں رکھتا، تقوی پرہیزگاری نہیں رکھتا، قلب و باطن کی طہارت نہیں رکھتا، عمر میں بھلا جتنا بڑا ہو، وضع، قطع، لباس، نسب حوالے میں جتنا کوئی نامور کہلائے، فرمایا اس کی صحبت میں نہ بیٹھ، اس کی صحبت میں بیٹھنا، اس سے تعلق رکھنا تمہارے لیے منحوس ہوگا۔ بچے کھچے دین کی قدر کو بھی وہ ختم کر دے گا۔ کیوں کہ وہ تمہیں رخصتوں کی طرف لے، چونکہ اس میں علم اور عمل نہیں ہے۔ یہ بات سمجھنے والی، چونکہ اس میں علم نہیں ہے، وہ کبھی زندگی میں آپ کو علم کی اہمیت کا درس نہیں دے سکتا۔ ایک جس آدمی کے پاس خود علم نہیں اور وہ اپنی تعظیم و تکریم کروانا چاہتا ہے، وہ اپنی بزرگی منوانا چاہتا ہے اور علم نہیں، وہ زندگی میں کبھی علم کا مرتبہ اور علم کی اہمیت بتائے گا کسی کو؟ نہیں، وہ کہے گا نہیں کاکا یا بیٹ پتر، یہ علم کتابی چیز ہے، یہ کتابوں کی چیز ہے۔ آپ سمجھے ہیں نا؟ ہم تو سارا کچھ سینوں کے ذریعے لیتے ہیں اور اوپر سے لیتے ہیں۔ کتاب کے علم کے بغیر کوئی سینہ اور کوئی اوپر کی چیز نام کی نہیں ہے۔ اوپر اس کے لیے ہے جس کے پاس پہلے نیچے ہے، اصل ہے۔ آپ بات کو سمجھ گئے؟ جس کے پاس کتاب نہیں ہے اس کے پاس اللہ کا اوپر کا کوئی خطاب نہیں ہے۔ جس نے زمین پر ریاضت اور مجاہدہ نہیں کیا تقوی اور طہارت کے ساتھ، اس پر اللہ کی بارگاہ سے وہب اور انعام کا دروازہ نہیں کھلتا۔ تو جو علم نہیں رکھتا، نہ شریعت کا، نہ طریقت کا، نہ حقیقت کا، اب لوگوں نے تقسیم کر دی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ جو مولوی لوگ ہیں، علماء، یہ شریعت جانتے ہیں، ہم ان سے اونچے ہیں ایک درجہ، ہم طریقت والے ہیں۔ کوئی کہتا ہے ہم طریقت والوں سے بھی اونچے حقیقت والے ہیں۔ یاد رکھ لیں، جو شخص صاحب شریعت نہیں اور وہ دعوی طریقت کرے وہ شیطان ہے۔ جو شریعت کا عالم اور عامل نہیں، بولیے شریعت کا عالم اور عامل نہیں، اور اوپر بات کرے طریقت و حقیقت کی، وہ شیطان ہے۔ ہاں، اگر اتفاق سے نہیں ہے تو اپنی عاجزی کا اقرار کرے، پھر شیطان نہیں رہے گا۔ وہ اپنے نقص کا، قصور کا اعتراف کرے، مگر اصل حقیقت لوگوں سے اوجھل نہ کرے۔ شریعت سمجھے حکمران ہے، کیا؟ چونکہ اللہ نے بھیجی اور اللہ کے رسول لے کر آئے۔ طریقت اور حقیقت اس کے خادم ہیں، یا کہہ لیں شریعت ایک درخت ہے، طریقت اور حقیقت اس کی شاخیں اور اس کا پھل ہیں۔ اسی طرح جس شخص کے پاس عمل صالح نہیں، خود
اور اس کے لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ عمل نہیں ہے ان کا، وہ کبھی زندگی میں عمل کی اہمیت پہ زور دے گا؟ بولیے وہ کیوں دے گا؟ اس لیے کہ اگر عمل کی اہمیت پہ زور دیا تو اگلے دیکھیں گے کہ خود تو یہ عمل کرتے نہیں، تو وہ سارا جو دھندا ہے، کاروبار ہے، بزنس ہے، وہ خراب ہو جائے گا۔ جس میں خود تقویٰ نہیں، وہ دوسروں کو تقویٰ کی تعلیم نہیں دے گا۔ اس لیے آپ نے فرمایا بیٹے صرف ان کی صحبت میں بیٹھ جو علم نافع میں تجھ سے بہتر، عمل صالح میں تجھ سے بہتر، اور اخلاق و تقویٰ میں تجھ سے بہتر ہیں۔ اور ایسوں کی صحبت میں کبھی نہ بیٹھ، کبھی نہ بیٹھ جن کے پاس نہ علم نافع ہے، نہ عمل صالح ہے، نہ تقویٰ اور پرہیزگاری ہے، کیونکہ وہ تعلق اور سنگت اور صحبت تجھے دین میں کمزور کر دے گی اور محروم کر دے گی۔ یہاں آپ نے ایک معیار دیا، بڑا خوبصورت معیار دیا۔ پہچان نہ ہو کہ کس کا دل صاف ہے اور بے نیاز ہے، اور کس کا دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوا اور لگا ہوا ہے، یا کس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، کس کے دل پر اللہ کی رحمت اور نگاہ ہے اور اللہ کا نور ہے۔ اگر یہ پہچان کرنی ہو تو آپ نے ایک جملے میں پوری پہچان بیان فرما دی۔ یہ جاننا ہو کہ کس کا دل عرش ہے، اللہ کے ساتھ جڑا ہوا، فرمایا اس کی پہچان یہ ہے کہ اگر تو غنی اور فقیر، تمہارے پاس امیر بھی آئے، مال و دولت والا، بزنس مین، فیکٹری اونر، انڈسٹریلسٹ، تاجر، پیسے والا، امیر بھی آئے اور غریب اور فقیر بھی آئے، فقیر محنت مزدوری کرنے والا جس کے پاس بہت پیسے تمہیں دینے کے لیے نہیں، امیر بھی آئے اور فقیر بھی آئے، اپنے دل کو دیکھ اور اپنے طرز عمل کو، اگر تیرا رویہ امیر اور غریب میں تو اپنے رویے میں فرق پائے تو سمجھ لے تو بدبخت ہو گیا ہے، تو فلاح سے محروم ہے، پھر تیری نگاہ تقویٰ پہ نہیں مال پر ہے، تیری نگاہ عمل صالح پر نہیں دولت پر ہے، تیری نگاہ علم نافع پر نہیں پیسے پر ہے، دنیاوی مفاد پر ہے۔ فرمایا اور اگر تو فیل کرے کہ امیر آئے یا غریب، تیرے دل کا تعلق دونوں کے ساتھ یکساں ہے، ایک جیسی محبت اور رغبت رکھتا ہے، اور ان کی تکریم اور احتشام میں فرق نہیں کرتا، بلکہ اگر اس کے عمل پر فوکس کرتا ہے تو سمجھے کہ اللہ نے تیرے دل کو فلاح دے رکھی ہے۔ اور اگر یہ فرق ہوگا تیرے برتاؤ میں، غنی اور فقیر میں، امیر اور غریب میں، اگر تمہارے برتاؤ یا کسی استاد، پیر، شیخ یا کسی شخص کے عالم کے اس کے برتاؤ میں فرق ہوگا تو وہ فلاح سے محروم ہے، وہ فلاح سے محروم۔ اور آپ نے فرمایا کہ اے بندے جب تک تو دنیا اور اس کے مفاد کے ساتھ اس طرح جڑا ہوا ہے کہ تیرا دل دنیا کے مفاد کی حاجتوں کی قدر کرتا ہے، جب تک تو دنیا کے ساتھ دل سے اس طرح جڑا ہوا ہے تو آخرت کے ساتھ ہمیشہ کٹا رہے گا، آخرت سے کٹا رہے گا۔ اور جب صرف آخرت اور جنت کے ساتھ جڑا رہے گا تو مولا کے ساتھ کٹا رہے گا۔ اللہ کے ساتھ جڑنے کے لیے دو سفر طے کرنے پڑتے ہیں، پہلے دل کی رغبت دنیا کے حرص سے ختم کرنی پڑتی ہے، اور پھر دل کی چاہت جنت اور آخرت کی طلب سے ختم کرنی پڑتی ہے۔ دنیا کی طلب کو دوستوں اور لوگوں اور عزیزوں، دنیا کی طلب کو جنت اور آخرت کی طلب میں فنا کرو۔ جب دنیا آخرت میں فنا ہو جائے محبت اس کی، تو پھر آخرت کی محبت کو اللہ کی محبت میں فنا کرو، اللہ کی محبت میں فنا کرو، کیونکہ وہ منزل ہے۔ بس یہ میں نے چند ایک اسباق حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ کو سنائے اور سمجھائے، اس امید پر کہ اللہ رب العزت انہیں قبول فرمائے اور آپ کو در حقیقت حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور ان کی تعلیمات کا ادراک، اندازہ ہو، اور سچے پیروکار بن سکیں اور
جو تعلیم انہوں نے دی اور تربیت فرمائی اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔